اور ساری باتیں اسی بات کے گرد گھومتی ہیں کہ سپلائی بحال ہونی ہے. انہوں نے فوجیں نکالنی ہیں جی. نیٹو کا اپنا مشن تھا کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, اس پہ بھی گفتگو انہوں نے آپس میں کی ہوگی. ہمارے ساتھ ایک فوکس اس مسئلے پر تھا, وہ یہ تھا. وہاں پروٹیسٹ بھی ہوئے, مظاہرے بھی. اس پر میں ایک آرٹیکل کے حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ آرٹیکل میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے. اچھا, ایک طرف تو ہم امریکہ میں شکاگو میں انگیجمنٹ میں تھے, ہاں انگیج تھے, اور ادھر پاکستان میں ہمارے ترک وزیر اعظم جو تھے وہ آئے ہوئے تھے. اچھا, ان کی کئی سگنیفیکنس ہیں پاکستان کے حوالے سے. آج میں نے بھی اس پہ لکھا ہے جی, تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ پاکستان کے ترکی کے تعلقات کی اہمیت اور نوعیت کیا ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہمیں کہتا چاہتا ترک ماڈل اڈاپٹ کرو, تو ترک ماڈل, ایوب خان بھی کہتے ہیں ترک ماڈل سے مراد یہ تھی کہ فوج کو آئینی کردار دے دو, یعنی آئین میں شامل کر دو کہ اگر ایسی بات ہوگی تو فوج انٹروین کر سکتی ہے, مطلب مارشل لا لگائے بغیر آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ انٹروین کر دے, جیسے ترکی کی فوج کا تھا. ہم کہتے تھے ترکی کی فوج نے تو ملک بچایا, ملک بنایا. یہاں ہمارے یہاں فوج نے ملک نہیں بنایا, ملک نہیں بچایا, یہ عوام کے ووٹوں سے بنا ہے. یہاں فوج کو وہ کردار نہیں دیا. ایوب خان بھی یہ کہتے تھے. چودھری محمد علی بیچارے ان کے اس سوال کے جواب میں مضامین لکھا کرتے تھے. ہمارے سابق وزیر اعظم وہ زمانے اپوزیشن کے لیڈر. تاریخ ہے بھائی پاکستان کی, یہ ہوا تھا. آج کیا ہے, آج یہ ہے کہ کہتے ہیں ترک ماڈل اپناؤ, تو اس کا مطلب امریکہ کا بھی یہی ہوتا ہے کہ دیکھو ترکی ہے, وہ اسلام کا نام لیتا ہے لیکن القاعدہ کی طرح بندوق تو نہیں اٹھا لیتا. دیکھو وہ بڑا لبرل ماڈریٹ ہے, وہ وہاں کوئی سختی ملاازم تو نہیں اس نے دکھائی ہوئی جی. دیکھیں صاحب, وہ تو یورپی یونین کا ممبر بھی بننا چاہتا ہے, وہ علاقے کا ہیرو بھی بن گیا ہے, اس کی ترقی کی رفتار بھی 8-9% ہو گئی ہے, اور دنیا کی 16ویں بڑی اکانومی بن گیا ہے, اور G20 میں شامل ہو گیا ہے. دیکھو یہ ماڈل ہے نا, یہ کرو. مصر والو تم بھی یہی کرو, ٹیونس والو تم بھی یہی کرو, موراکو والو تم بھی یہ کرو. پھر کہتا ہے وہاں جو اخوان آئے ہیں ان کا تعلق ان لوگوں سے ترکی ماڈل سے متاثر نظر آتے ہیں اس وقت, ان کی پریزنٹ قیادت. اور یہ جو نہضہ آئی ہے تیونس میں وہ بھی ایسی ہے. موراکو کا تو چھوڑو, وہ تو خیر خاصے لبرل لوگ ہیں. یہ سارے مل کر ترکی ماڈل کو فالو کرو. یہ ترکی ماڈل کی کامیابی القاعدہ کی شکست ہے کہ ڈنڈے سے, زور سے, طاقت سے, بندوق کے زور سے انقلاب لایا جائے اور اسلام پھیلایا جائے. یہ اسلام تو قابل قبول ہے جو ترکی میں آ رہا ہے. اب ترکی ماڈل یہ ہے, اور ہمارے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں, پہلے ہم مہاتیر محمد کی مثال دیتے تھے, اب طیب اردگان کی مثال دیتے ہیں. اس کی پوری کہانی ہے, اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. آج بھی ان کا فکری رہنما جو ہے فتح اللہ گولن نام کا ایک آدمی جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے کیسے انقلاب لایا, اسلامی انقلاب, جیسے ہمارے تحریک اسلامی ہوتی ہیں نا مختلف, جماعت اسلامی اس کی پرزنٹیشن ہے, اخوان وہاں ہیں. آج میرا یہی کہنا ہے کہ اصل جو آدمی تھا وہاں تو وہ تو تھا برہان الدین سید نورسی تھے, وہ بالکل وہاں کے حسن البنا اور سید مودودی تھے گویا, انہوں نے گویا آغاز کیا. لیکن وہ ذرا میں یہی کہہ سکتا ہوں آسان لفظوں میں, جسے کہتے ہیں نا وہاں کا اسلام ہمارے جیسے مسلمانوں کا جو جمہور مسلمانوں کا اسلام ہے ویسا ہی ہے. پیر فقیر ساری خانقاہیں, ارے مولانا روم کا دیس ہے, اسی طرح کا ساری بدعتیں بھی بہت کرتے ہیں. عرض کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سیکولرزم کا مقابلہ بدعت سے کیا. اشرف علی تھانوی صاحب سے میں نے کوٹ بھی کیا اس معاملے میں, ایک کال نقل کیا ہے کہ میوات میں لے گئے کہ حضور یہ لوگ کافر ہوئے جا رہے ہیں, 2 نام رکھتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جا کے کچھ سمجھائیے گا, ہندوانہ نام کا مسلمان. انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو, سنا کافر ہوئے جا رہے ہو. انہوں نے کہا حضرت ہم کافر ہوئے ہیں, ہم تو تاجیہ نکالی ہیں, تاجیہ. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو اس کام سے نہ روکو. مطلب یہ ہے کہ جو نسبت باقی رہے دین کے ساتھ اس کو باقی رکھا جائے, اور اصلاح کے شوق میں ان کو اس سے توڑا نہ جائے. یہ رابطہ ہی ان کو ایک پیوریفائڈ اسلام کی شکل میں لے کے جاتا ہے. یہ خانقاہی نظام جو ہے اس میں خرابیاں بہت سی ہیں, لیکن یہ خرابیاں بھی کبھی کبھی دین سے وابستگی کا سبب بن جاتی ہیں. ترکی میں جو کچھ تھا, وسط ایشیا کے ریاستوں میں قادری اور نقشبندی خانقاہیں تھیں, سلسلے تھے, انہوں نے وہاں اسلام کو 70 سال تک کفر الحاد کی اس پوری تاریکی میں جو سوویت یونین نے وہاں تاریک کر دیا تھا زندہ رکھا ہے. تو بہرحال وہ ایک لمبی تاریخ ہو جائے گی. ان کی سٹرگل تھی, انہوں نے فوج سے بھی اختیارات لیے, انہوں نے وہ حجاب تک میں پابندی تھی, وہ ان کی بیوی اب حجاب لیتی ہے, وہ پابندی بالکل ختم ہوئی ہے, پوری صورتحال جو تھی وہ بدلی. کیسے کیا, کیسے انقلاب لائے, یہ ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اور ویسے ترکی سے ہماری دوستی تو خلافت موومنٹ کے زمانے سے ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ ترکی میں جاؤ تو ترکی کے لوگ ایسے محبت کرتے ہیں آپ سے کہ دنیا کی کوئی قوم آپ سے محبت نہیں کرتی. چاہتے ان کے وزیر اعظم پاکستان آئے, انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا, دوسرا خطاب اس سال میں ان کا, اور یہ خطاب اس لحاظ سے بڑا اہم تھا. انہوں نے ایک تو باتیں کہی ہیں جس پر لوگ ناراض بھی ہو سکتے تھے, لیکن لوگوں نے بڑے پیار سے اپنے بھائی کی بات کو سنا ہے, جس میں اس نے کہا کہ اپوزیشن کا کام حکومت ہٹانا نہیں ہے بلکہ حکومت کو رستہ دکھانا ہے. اور دوسری طرف لیکن انہوں نے یہ بات بھی کی جو ہم نے ذرا ہائی لائٹ نہیں کی, انہوں نے کہا کہ حکومت بھی شعور کے میں رہ کر
حکومت چلائے اور بات کو آگے بڑھائے. سب باتیں انہوں نے کہیں. اور رات کو اور اس میں اپوزیشن کی شرکت کی مسئلہ تھا کیونکہ چودھری نثار وغیرہ تو نہیں مانتے نا کہ وزیر اعظم یوسف زاء گیلانی کو, تو ان کی موجودگی میں وہ کیسے اس دعوت کو قبول کرتے. وہ بقول کسی کی لیجیٹمیسی تلاش کر رہے ہیں بیچارے, ان کو اسی سے لیجیٹمیسی نظر آتی ہے. تو لیکن وہ وہاں گئے, انہوں نے تقریر بھی کی, انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اور آپ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, ہم اس لیے اس اسمبلی میں موجود ہیں اور اس ہم بات کر رہے ہیں. رات کو شائیہ تھا, شائیہ میں انہوں نے طے کیا آپ کو مسلم لیگ نون نے نواز شریف وغیرہ کو دعوت ہی ہم نہیں جائیں گے. اچھا, پارلیمنٹ میں شہباز شریف بھی بیٹھ کے سن رہے تھے اور خبر آئی ہے کہ قائم علی شاہ کے ساتھ تو بڑے محبت سے ہاتھ ملایا, لیکن کھوسا صاحب جو ہمارے گورنر ہیں پنجاب کے, ان کو لفٹ نہیں کرائی. اور ادھر یہ دکھایا چودھری نثار جو ہیں وہ کھڑے ان سے وزیر اعظم ترکی سے بات کر رہے ہیں, اپنے وزیر اعظم کو لفٹ نہیں کرا رہے. عجیب و غریب ایک سین کریٹ ہوا کہ میں اس کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا, آپ کو نقشہ دکھا رہا ہوں پاکستان کی سیاست کیا ہے. اب شام کو شائیے میں کیا ہونے کا, یہ تو وزیر اعظم نے دیا ہوا شائیے, اس میں تو نہیں جائیں گے, اور چنانچہ وہ نہیں گئے. اور اپنی نمائندگی کے لیے ساکھ ڈار کو بھی دعوت تھی, تو سینٹ کے چیئرمین ہے تو لیڈر آف دی ہاؤس ہے سینٹ میں, تو وہ ان کو بھیج دیا, وہ موجود تھے اور صرف یہ نون لیگ کی نمائندگی وہاں تھی. اگرچہ جماعت اسلامی جو تھی منور حسن صاحب خود وہاں گئے اور خود وہاں موجود تھے. اور آج سنا ہے انہوں نے مسلم لیگ نون نے ظہرانے پہ بلا لیا ہے, آج یا کل بلا لیا ہے, اور کہ آپ ہمارے ہاں دوپہر کا کھانا کھائیں, نواز شریف صاحب نے کہا, اور انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے. اور یہ خاصی ایک ظاہر ہے کہ اس پہ اب حکومت کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, اور اعتراض ہوا بھی نہیں کرتا جب ایسے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو اور اس کو دیکھنا ہو. جی یہی ہماری دو بڑی خبریں ہیں جی دیکھا جائے تو. اور اس کے علاوہ جی جو تیسری خبر ہے وہ بلوچستان میں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے داد لگائی ہوئی ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے. لوگ کہتے ہیں ناکام ہو گئے, نکال نہیں سکے لوگوں کو, انہوں نے کہا تاریخ بتائے گی ہم کتنے کامیاب ہوئے کتنے ناکام ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریشرائز کرنے سے بہت سے لوگ انرتھ ہوئے ہیں, بہت سے لوگ آزاد ہوئے ہیں, بہت سے لوگ رہا ہوئے ہیں. عدالت پہلی بار اس چیز پہ اسرٹ کر رہی ہے. پہلی بات ہوتی تھی کہ جس بات میں آ جاتے کہ یہ فوج نے اٹھا لیا ہے یا فوجی ایجنسی نے اٹھا لیا, ISI نے اٹھا لیا, MI نے اٹھا لیا, تو ہم بولا نہیں کرتے تھے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے پاکستان میں کہ اس کو خاطر نہیں لایا جا رہا, کہا جا رہا ہے آپ بتائیں بندے کہاں ہیں. اگر آپ نے بندے اٹھانے کا کوئی آپ کو استحقاق ہے, وار زون میں اختیار ہے کہ جنگ کا علاقہ ہو رہا ہے, وہاں آپ پکڑ کر ایک آدمی کو بند کر سکتے ہیں حالت جنگ میں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو. اگر ایسی بات ہے تو پیٹریاٹ ایکٹ کی طرح جس طرح امریکیوں نے پاس کیا آپ پاس کر لیں. لوگوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ ایسا ایکٹ پاس ہو جائے گا اگر پاکستان میں, تو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. جیسے پبلک مینٹیننس ایکٹ تھا, اس کے ساتھ ہی ایک ڈیفنس آف پاکستان رول لیا ہے, اور ڈیفنس آف پاکستان رول کا مطلب تھا کہ جس سیاستدان کو اٹھانا ہے اٹھا لو, اٹھا کے جتنا تنگ کرنا کرتے رہو, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. بہرحال یہی دو تین خبریں ہیں, بڑی خبریں یہ دو ہیں جن پر میں کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا تھا. باقی خبریں ہیں شہباز شریف نے کہا, فلاں نے کیا کہا, اس نے کیا کرنا, اور دوسری جیسی کمیٹیاں بنا دیں, فلاں کر دیا. خیر ان کو JUP نورانی گروپ میں ملاقات ہوئی, فلاں عمران خان آج مجھے کم نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال اسی کے ساتھ لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے ساتھ بعد حاضر ہوتے ہیں.